تو آج سے اس بات کا عزم کریں, محاسبہ کریں, بیٹھیں, دیکھیں کون کون سے انعامات. ہم جو مصیبتیں ان کو تو سوچ رہے ہوتے ہیں, جو انعامات ہیں ان کو نہیں سوچتے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تھے غالباً, انہوں نے خط لکھا اپنے شیخ کو نا, پیر و مرشد کو. خط کیا لکھا کہ حضرت یہ پریشانی ہے, یہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کا واقعہ ہے نا, پریشانی ہے, یہ پریشانی ہے, یہ پریشانی, آپ دعا فرمائیں, دعا فرمائیں, یہ پریشانی, یہ پریشانی. تو انہوں نے نیچے لکھا کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ساری پریشانیاں ذکر کر دیں, اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ نہیں کیا. پہلے زمانے میں نا جو آپ کو اس طرح آپ کی اصلاح کرے اس کو پیر و مرشد کہا جاتا تھا. آج کل پیر و مرشد کا مفہوم ہی چینج ہو گیا ہے. آج کل پیر و مرشد کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ہمیں بخشوا دے گا اور پتہ نہیں یہ روحانی ٹوپی ڈرامے کرے گا, جن چڑیل بھوت بگائے گا, اور الٹی سیدھی حرکتیں جو کر رہا ہو اس کو لوگ پیر و مرشد کہتے ہیں. تو سارا دن آپ بیٹھ کے تھوڑی دیر سوچیں گے نا, آپ کو لگے گا کہ اللہ کے آپ پر بے پناہ احسانات. میں اسلام آباد میں تھا, وہاں ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا, کروڑ پتی آدمی ہے, بہت بڑا بنگلہ اس کا. ہمارے ایک دوست کی اس سے سلام دعا تھی, اس کی بینائی چلی گئی اور اس نے بہت کوشش کی, وہ بینائی واپس نہیں آئی. ایک دن وہ کہنے لگا اپنے اس دوست سے نا کہ ایک ٹھیلے والا بھٹے نہیں بیچ رہے ہوتے, جو بھٹا بیچ رہے ہوتے, تو اپنے دوست سے کہنے لگا, اس دوست نے مجھے بتایا کہ یار اگر یہ بھٹے والا میری ساری دولت بھی, اسلام آباد کا بنگلہ, میرا بزنس لے لے, یہ بھٹے کی ریڑھی مجھے دے دے اور آنکھیں دے دے, تو میں اس پہ تیار ہوں. اتنی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہوئی ہیں, اتنی بڑی بڑی نعمتیں. ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ایک دن ایک صاحب میرے پاس آئے اور اپنی پریشانیاں گنوانے لگے نا, یہ پریشانی, یہ پریشانی, یہ پریشانی, یہ پریشانی, یہ ٹینشن, یہ ٹینشن, یہ ٹینشن. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار جو ٹینشنیں آپ بیان کر رہے ہو نا, جس سے آپ موٹیویشن لینے کے لیے آئے ہو, اس کے پاس یہ والی ٹینشن اس سے ڈبل ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کے پاس یہ والی ٹینشنیں کیا ہیں, اس سے ڈبل ہیں. تو میں آپ کی ٹینشنیں کیسے ختم کر دوں؟ میں نے کہا آپ کے ساتھ مسئلہ ٹینشنوں کا نہیں ہے, آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھا. جو نعمتیں ہیں وہ دیکھ نہیں رہے, جو چیزیں نہیں ہیں ان کو ٹینشن سمجھ رہے ہو. اور دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں؟ بولو نا, دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ ام للانسان ما تمنا. قرآن کہتے کیا انسان یہ سمجھتے جو تمنا کرے گا مل جائے گا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. یہاں ہم نے یہ دیکھنا کیا کیا ملا ہوا ہے, یہ نہیں دیکھنا کیا کیا نہیں ملا ہوا. لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ڈیفینس میں رہتا ہے, میں ناظم آباد میں رہتا ہوں, وہ بھائی تو یہ دیکھ, تو ناظم آباد میں رہ رہا ہے, وہ گندے نالے کے پل پہ رہ رہا ہے وہ بندہ فلاں, اور جو گندے نالے پہ رہتا ہے وہ دیکھے یار گندے نالے پہ گھر تو ملا ہوا ہے, اگلا تو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے. جو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے وہ کہے کہ یار میں سو تو رہا ہوں نا. بہت سے لوگ 1000 گز کے بنگلوں میں گدے پہ نیند نہیں آ رہی, وہ کہہ رہے ہیں فٹ پاتھ کی نیند اچھی ہے اس گدے سے جس پہ نیند نہیں آئے کم وقت کو. تو جب تک آپ اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ میری, دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا مل گیا اور سر چھپانے کی جگہ مل گئی, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو گیا, اللہ نے ساری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کو دے دی ہے. اب حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ مطلب یہ نبی کے الفاظ نہیں, میں مفہوم سمجھا رہا ہوں. اب اگر یہ کہتا ہے نا میرے بھی ٹینشن, یہ اس کی اپنی بنائی ہوئی ٹینشن ہے, یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ تو ہوس ہے بھائی. ہوس کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. کتنے لوگ آتے ہیں میں بے روزگار ہوں, ٹینشن ہے, میں کہتا ہے تیرے کو صبح ناشتہ مل رہا ہے؟ ناشتہ تو مل رہا ہے. دوپہر کھانا مل رہا ہے؟ ہاں مل رہا ہے. رات کا کھانا مل رہا ہے؟ ہاں مل رہا ہے. سونے کی جگہ ہے؟ کہہ رہے ہیں ہاں ہے. کہہ رہے ابا کی صلواتیں بہت سننے کو ملتی ہیں, بس یہ ٹینشن ہے. تو میں نے کہا 2-4 ٹینشنیں تو ہونی چاہیے نا زندگی میں, یہ والی ٹینشن بھی ختم ہو جائے پھر تو اور جنت میں چلا گیا نا. تو ایک ٹینشن برداشت کر لے. فری پھوکٹ کا تجھے پراٹھے مل رہے ہیں صبح کے, فری پھوکٹ کا تجھے ابا کے خرچے پہ کیا مل رہا ہے, بھلے صلواتیں سن کے مل رہے. بھیکاری کو آپ 2 روٹی 2 گالیاں دے کے, وہ کہے گا 2 اور دے دے, 4 گالیاں اور لگا دے ساتھ میں, کیونکہ بھیکاری کو اندازہ ہے کہ 2 پراٹھوں کی کیا, میرے منہ سے روٹی نکلتی نہیں ہے, لفظ نکلتا ہے, پراٹھا ہی نکلتا ہے, پتہ نہیں کیوں.
کیونکہ جب بھی باہر دنیا میں ٹریولنگ ہوتی ہے نا سب کچھ ملتا ہے, کراچی کے ہوٹل کے پراٹھے نہیں ملتے. ابھی میں سعودی عرب سے آیا ہوں کل, نہیں مزہ آیا یار, پراٹھے نہیں تھے. تو اس لیے میرے منہ سے روٹی کا لفظ نکلتا ہی نہیں ہے. تو بھکاری کو آپ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ اس کو موٹی موٹی گالیاں دے کے 2 پراٹھے پکڑا دو, غصہ کرے گا وہ, پھر بھی شکریہ ادا کرے گا, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اس کا بھی مستحق نہیں سمجھتا. اور جو گھر میں بیٹا ہوتا ہے نا کروڑ پتی باپ کا, وہ سمجھتا ہے سارا میرا ہے, میں اس کا مستحق ہوں, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے. او بھائی تو سمجھ کہ میں مسافر خانہ ہے, اللہ نے مجھے بڑے باپ کے گھر میں پیدا کر دیا, یہ میرا احسان نہیں. کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان ہے. جو مل رہا ہے گریوی میں کھاؤ. اس پہ اگر ابا صلواتیں سنا کے ابا پھر بھی مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھ رہا ہے, کوئی بات نہیں ابا 2 گالیاں اور, لیکن رات کو گھر سے نہیں نکالنا مجھے. آپ سمجھ رہے ہیں نا, سنا کرو ابا کی گالیاں, اس پہ ثواب ملتا ہے, خدا کی قسم برداشت پہ ثواب ملتا ہے, باپ کی پیشانی پر محبت سے دیکھنے پر حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو ایسے ہی تھوڑی مل جاتا ہے یہ. تو جب آپ اپنے آپ کو یہ سمجھو گے میں ان چیزوں کا مستحق ہوں ہی نہیں, تو جتنا ملے گا اس پہ کیا ہوگا؟ شکر ادا ہوگا. بھائی ہم تو اس کے بھی مستحق نہیں تھے, اللہ نے ہمیں یہ بھی دے دیا, یہ بھی دے دیا, یہ بھی دے دیا. تو ہم تو یہ چیز بتاتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی, وہ اکثر ایک میں واقعہ سناتا ہوں, بس یہ واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک نجومی کے پاس ایک آدمی گیا اور اپنی ہاتھ دکھائی, نجومیوں کو آتا واتا کچھ نہیں ہے لیکن ویسے ہی لوگ چلے جاتے ہیں. تو نجومی نے ہاتھ دیکھ کے کہا کہ بھائی 10 سال تک, وہ غریب آدمی تھا, نجومی نے کہا 10 سال تک تم غریب کے غریب ہی رہو گے. یہ بڑا خوش ہو گیا کہ 10 سال بعد کیا ہوگا, بھارے نیارے ہو جائیں گے. اس نے کہا 10 سال تک غربت کی پریشانی تمہیں اور رہے گی. یہ خوش ہو گیا, چلو 10 سال کے بعد. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر تمہیں عادت ہو جائے گی. پھر کیا ہو جائے گی؟ عادت ہو جائے گی. تو میں بے روزگاروں سے کہتا ہوں روزگار تلاش کرو, نہیں مل رہا اسی کو انجوائے کرو. آپ بے روزگاری کا جو مزہ ہے وہ روزگار میں نہیں ہے, حقیقت ہے. اس سے برداشت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. تلاش کرو روزگار, سست بن کے نہ بیٹھ جاؤ. جب کوئی پریشانی آئے, دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ, فنا ہونے کی. یہاں بڑے بڑے خوشحال لوگ آئے, وہ چلی گئی 96 سال میں یار, ہیں بھائی 96 توپوں کی, 96 میں گئی 98 میں گئی ہے, 96 سال میں 96 توپوں کی سلامی دی گئی ہے اس کو. اب فرض کر لو میں اور آپ, اگر ہم تو برطانیہ کے ویزے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں نا, مل جائے تو بڑے خوش. اس کو ویزا نہیں ملا, برطانیوں کی ماں تھی وہ, برطانیوں کا باپ تھا وہ. ہمیں اگر برطانیہ کا باپ بنا دیا جاتا تو 96 سال کے بعد بھی ہمارا وہی حشر ہونا تھا جو ملکہ برطانیہ کا ہوا ہے. تو یار نتیجہ تو سب کا ایک ہی جیسا ہے نا. پائپ کے منہ میں بیٹھو یا پائپ تمہارے منہ میں ہو, رزلٹ ایک ہی ہے. جب رزلٹ وہی نکل رہے ہیں بھائی اس کا, تو کیا یار, جس نے زیادہ سموسے کھا لیے, جس نے 2 پراٹھے کھا لیے, جس نے نہیں کھایا, جو روزگار ہے, جو بے روزگار ہے, تھوڑے دنوں کی کہانی ہے. رزلٹ کیا ہونے والا ہے؟ ایک جیسا. قبرستان جایا کرو, ڈیفینس کے تو خاص طور پہ جایا کرو قبرستان, بڑے بڑے لوگ یہاں نیچے دفن ہوتے ہیں. تو جا کے دیکھا کرو یار, یہ فلاں کا بنگلہ, یہ فلاں کا بنگلہ. ابھی ایک دفعہ میں جب گلشن اقبال میں رہتا تھا نا پہلے, تو میں گھر تلاش کر رہا تھا گلشن اقبال میں. تو کسی نے مجھے کہا یہاں بڑا VIP سا قبرستان ہے. میں نے کہا یار قبر میں جانے کے بعد نہیں پتہ چلتا کہ VIP ہے یا اورنگی ٹاؤن کا قبرستان ہو, گندے نالے کا قبرستان ہو, یا ڈیفینس کا. اندر سے سارے کیا ہوتے ہیں, جتنے کیڑے ایک غریب رکشے والے کی لاش پہ ہوتے ہیں اتنے ہی میرے بھائی معذرت کے ساتھ ڈیفینس والوں کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوں گے. تو یہ ڈیفینس آپ لوگ رہتے ہو نا, یہ زیادہ 2 ٹکے کی خدا کی قسم رہو آپ, ایسا نہ چھوڑ کے آپ گندے نالے چلے جاؤ, یہ مطلب نہیں ہے.